قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف دھیان ہمارا دلواتے ہیں کہ یہ نعمتیں دیکھو. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ جی کہ ان سب نعمتوں کا شکر بھی اور ان پر دھیان دینا بھی یہ بھی باعث برکت اور رحمت ہے, اور اس میں ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. اور یہاں تک کہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا, بار بار. تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ. اللہ اکبر. یہ ان نعمت کے اہم ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ایک بار بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا تو بلا شبہ کہ وہ اہم ترین چیز تھی. بے شک. لیکن بار بار ایک بات کرنی اور پھر ذکر کرنا, پھر نعمت کا ذکر, پھر نعمت کا ذکر, اور پھر بار بار اسی طرح کیسے جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ بھوک رکھ کے کھانا, تو جس طرح آپ نے میری مسند پہ بیٹھ کے ایک بات کی, میں بھی ایک بات کرتا چلوں. ایک حکیم صاحب آئے مدینہ شریف میں, اور بڑے مشہور یہ واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو فرمایا ادھر آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, سبحان. انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں پر اپنا دواخانہ رکھوں. اجازت ملی تو انہوں نے اپنا سسٹم شروع کیا. 1 ماہ کے بعد اپنا سامان اٹھا کے جا رہے تھے. تو پوچھا گیا کہ کہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وجہ کیا تھی کہ وہ بھوک رکھ کے, جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, وہ کھاتے تھے, موجود ان کے پاس ہوتا تھا لیکن بھوک رکھ کے کھاتے تھے. سب سے بڑی نعمتوں میں سے جو بات چلی کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے. بے شک. چاہتے اللہ رب العزت چاہتا آج ہم یہاں مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوتے, چاہتے تو سکھوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے, نہیں پیدا ہوئے. نہیں ہمیں ہندوؤں کے گھر میں پیدا کیا, نہیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا, بغیر کسی خواہش کے, بغیر کسی تمنا کے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے گھر میں پیدا کیا. حضرت خواجہ پیر فخر الدین سیالوی یہاں پر لکھتے ہیں, الہی شکر کروں کتنا, میں فخر کروں کتنا, تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا, بنا کے رحمت عالم کا امتی, ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. سبحان اللہ. کہ ہم نے تو خواہش بھی نہیں کی, ہم نے کوئی تمنا بھی نہیں کی, اور عمل بھی کوئی نہیں, اور پھر بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں رکھا ہے. اور پھر ایمان ایسا ہے کہ سب سے پہلے ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں مل گیا اور تحفتاً مل گیا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد حضور کی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. افسوس کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ ہمیں یہ بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کا ذکر بالکل کرتے ہیں, نبی پاک کا بھی ذکر کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور ایمان کا حصہ, بلکہ ایمان ہی حضور کی محبت کا نام ہے. بے شک. لیکن جب اہل بیت کی محبت کی باری آتی ہے, جب اہل بیت کے ذکر کی باری آتی ہے, تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے ایمان کے لیے ہے کہ جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ان کی محبت قیامت والے دن پوچھی جائے گی. اللہ اکبر. اور جن کی محبت پر ہمیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے, تو ہم نے اس محبت کا نام جو ہے وہ رفضیت رکھ دیا, اور اسے ہم نے لائن سے بھٹکا دیا کہ یہ ذکر نہیں کرنا ورنہ تم لائن سے ہٹ جاؤ گے. یہاں تک کہ میں زیادہ نام تو ہم لیتے نہیں, نومٹ نہیں کرتے. میں نے جب اپنا ایک تھیسس پیش کرنا تھا تو میں نے اپنا سائناپسس کے لیے ٹاپک دیا, تو ایک پروفیسر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شیعہ ہیں. وہ ٹاپک کچھ ایسا تھا, تو میں نے کہا کہ کیا امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کی ہیں؟ یہ تو ایک کل انسانیت کی ہے. وہ ایک بڑا عظیم ٹاپک ہوتا ہے, حسین سب کا ہے. اور میں نے ایک سکھ دوست تھے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی وہ صرف آپ کے نہیں ہیں, اللہ اللہ اللہ, وہ تو ہمارے بھی ہیں. تو میں نے کہا جی وہ کس طرح آپ لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج بھی اگر ہم باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو کھڑے ہونے کا جو جذبہ ہے وہ حسین علیہ السلام سے ملا. کیا بات, کیا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں, عجیب بات یہ ہے کہ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو, تو واہ تمہیں مبارک ہو. صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور خیر کس چیز کی مبارک دی جا رہی ہے؟ فرمایا تم نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھ لیا, ایمان لیا, اس چیز کی مبارکباد. اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا 7 مرتبہ مبارک اور ہو. اللہ اکبر. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ مبارک کس کو دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ مبارک انہیں دی جا رہی ہے جو میرے بعد آئیں گے, مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا اور میرا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.